بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے جو امیدوار اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ بھرپور تیاری کریں، ٹائم ضائع نہ کریں اور ایم اے اسلامیات کا سلیبس، اس کے علاوہ دیگر کتب ان سے متعلقہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں اور دن رات محنت کریں اور اس کو ایک چیلنج کے طور پہ تیاری کریں۔ اور کچھ چیزیں سیمپل کے طور پر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے جو کہ پاسٹ پیپر ہیں، ان کو حل کر رہے ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان سے ملتے جلتے دیگر کویشچن ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ اب شاہ ولی اللہ بڑے معروف نام ہے ان کا جو اس نام سے مشہور ہے، لیکن بہت سارے معروف نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے اصل نام نہیں ہوتے، جیسے حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا جو اصل نام ہے وہ عبد الرحمن ہے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت سارے نام ہوتے ہیں کہ جو اصل نام ان کے کچھ اور ہوتے ہیں، معروف نام کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا ہے؟ اس کے اندر 4 آپشن ہیں: سلمان احمد، قطب الدین، نصیر الدین اور احمد شاہ۔ تو اس کے اندر جو جواب صحیح ہے وہ ہے قطب الدین، ان کا اصل نام ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سوال پہلے گزر چکا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 20 ہے اور بعض کے نزدیک 50 بھی ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں اس کے متعلق۔ لفظ مخاصمہ کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ یہ اس کی جو شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا کتابوں کا تعارف ضروری ہے۔ ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر، جو کہ آپ کے ایم اسلامیات کے سلیبس میں بھی شامل ہے، اصول تفسیر میں۔ تو اس کے اندر جو 5 علوم بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر ایک علوم مخاصمہ بھی ہے۔ تو اس کے وہ مخاصمہ کیا ہے کہ 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ مباحثہ کیا گیا ہے، مخاصمہ کیا گیا ہے۔ تو کیا مطلب ہے مخاصمے کا؟ خاص کرنا، حماقت، راضی یا دشمنی۔ تو یہاں پر جو قریب ترین اس کا معنی ہے وہ ہے دشمنی، یعنی وہ جو اسلام کے دشمن 4 گروہ ہیں ان کے ساتھ مناظرہ مجادلہ کیا گیا ہے۔ تفسیر فی ظلال القرآن کے مفسر کا نام کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی، ابن جریر، سید قطب شہید اور حسن البنا۔ تو تفسیر فی ظلال القرآن، ان کے جو مفسر ہیں وہ ہیں سید قطب شہید۔ یہ تفسیر آپ کے ایم اسلامیات کے سلیبس میں بھی شامل ہے 5ویں پیپر میں۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی، ترتیب توقیفی، ترتیب اصولی۔ تو یہ بڑا آسان سا سوال ہے۔ جو موجودہ ترتیب ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے پہلی سورت کا نام سورۃ العلق ہے اور ترتیب توقیفی کے حوالے سے پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ کتمان سے کیا مراد ہے؟ ناپاک، چھپانا، ظاہر کرنا یا ڈرنا۔ تو کتمان قرآن مجید میں آیا ہے۔ یکتمون کا لفظ آیا ہے کہ یہود جو تھے وہ اپنی کتاب میں بعض چیزوں کو چھپاتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کتمان کا مطلب ہے چھپانا۔ حضرت عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرنے سے پہلے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ یہودی، عیسائی، مجوسی یا مشرک؟ تو اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ بڑا آسان سا سوال ہے۔ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ اب یہ بھی سوال ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو ایک ہے جی محرم، ایک ہے جی رجب اور ذی القعدہ اور ذی الحج، یعنی 3 مہینے اکٹھے ہیں اور ایک الگ ہے۔ محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ حرمت والے مہینے۔ ان کو حرمت والے مہینے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں ان مہینوں میں جنگ لڑنا، جنگ و جدال جو ہے وہ منع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کو حرمت والے مہینے ہی کہا جاتا تھا۔
قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ یہ بات سوال بھی پہلے گزر گیا ہے، سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سورۃ حدید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تخلیق کائنات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، انسانیت ہے، جہاد ہے۔ اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ بھی آتا ہے، لیکن مین جو ٹاپک ہے اس کا وہ تخلیق کائنات ہے، انسانی تخلیق، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامی کا دوسرا بنیادی ماخذ کون سا ہے؟ تو شریعت اسلامی کا پہلا ماخذ قرآن ہے، سمپل سی بات ہے، اور دوسرا ماخذ جو ہے وہ حدیث ہے۔ مشہور حدیث کے راویوں کی ہر طبقہ میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم، یہ تو سوال ایک حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، ہر طبقہ میں نہیں ہے کہ کسی ایک طبقہ میں بھی اگر وہ ان کی تعداد کم سے کم اتنی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی، اور وہ 3 تعداد ہے، یعنی مشہور حدیث کو اس کو کہتے ہیں کسی ایک طبقہ میں بھی راویوں کی تعداد 3 ہو جائے اس کو مشہور کہتے ہیں، 5 ہو جائے اس کو متواتر کہتے ہیں، 2 ہو جائے اس کو عزیز کہتے ہیں، اور 1 ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ تو یہ ہر طبقہ میں نہیں، یہ جو سوال اس طرح نہیں ہے، کسی ایک طبقہ میں بھی ممکن ہے کہ کسی طبقہ میں 3 سے زیادہ ہوں، تو 3 سے کم نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے اس کو مشہور کہیں گے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے مؤلف کون ہیں؟ تو امام ابن حجر عسقلانی اس کے مؤلف ہیں۔ ہاں، خبر مردود کی کتنی اقسام ہے؟ آسان سوال ہے، یعنی 4 اقسام ہے۔ حدیث جبرائیل کا موضوع کیا ہے؟ معراج، ایمانیات، وحی یا سنت؟ تو اس کے اندر ایمانیات کو بیان کیا گیا ہے، ایمان، اسلام وغیرہ اس کے بات کی گئی ہے۔ بارانی زمین کی فصل پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 5واں حصہ، 10واں حصہ، 20واں یا 40واں؟ بارانی فصل یعنی وہ فصل جس کے اندر بارشوں کی وجہ سے فصل پک کر تیار ہوتی ہے، تو اس میں انسان کے اخراجات نہیں ہوتے، لہذا وہ اس کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور جہاں انسان کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، ذاتی پانی، ٹیوب ویل، راہٹ اور اس طرح کے اپنے اخراجات ہوتے ہیں، پانی ذاتی ہوتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے اس کی فصل کے اندر، عشر جس کو کہتے ہیں۔ غارمین سے کیا مراد ہے؟ مقروض، غار میں رہنے والے، ناپسندیدہ یا فاتحین؟ یہ غارمین بیسیکلی یہ جو ہے زکوٰۃ کے مصارف ان میں آتا ہے، مقروض کو کہتے ہیں، تو جو مقروض ہوتا ہے اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے گزر چکا ہے، 2210۔ چاند گرہن کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ الحاجت، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الوتر۔ تو چاند کے وقت چاند گرہن ہو تو صلاۃ الخسوف پڑھی جاتی ہے، اور سورج گرہن ہو تو صلاۃ الکسوف پڑھی جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسری چیز صلاۃ الکسوف جو ہے یہ چونکہ دن کے وقت ہوتی ہے، یہ بھی سوال آپ کو کسی اور طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، تو صلاۃ الکسوف کے اندر جماعت، باجماعت نماز، یعنی علماء کا ائمہ کا اتفاق ہے، وہ باجماعت پڑھی جائے گی، امام کھڑا ہوگا، قرات آہستہ کرے گا اور پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے۔ جبکہ صلاۃ الخسوف جو ہے چونکہ چاند رات کو ہوتا ہے، تو اس لیے یہ الگ پڑھی جائے گی۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے اس کے اندر لمبی قرات کی جائے گی، لمبی قرات کی جائے گی، اتنی لمبی قرات کی جائے گی کہ اور ذکر و اذکار کیا جائے گا سورج گرہن یا چاند گرہن ختم ہو جائے۔ اور علماء نے یہاں لکھا ہے کہ مثلا جیسے اس پہلی صورت میں سورۃ البقرہ اور دوسری میں سورۃ آل عمران، تو اس طریقے سے اس میں قرات کی جائے گی۔ تو یہ ہے تھوڑا سا انفارمیشن اس کے بارے میں، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف کے بارے میں۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ یہ بات بھی پہلے گزر گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، صحیحین تثنیہ کا صیغہ ہے۔ الجواب صحیح لمن بدل دین المسیح، یہ اس کے مصنف کون ہیں؟ تو ان کے بڑی مشہور کتاب ہے تقابل ادیان پر، سلیبس میں آپ کے شامل ہے، ابن تیمیہ ان کے مصنف ہیں۔ اچھا جی، اپنا شد کے مطابق کائنات میں برتر حیثیت کس کو حاصل ہے؟ کرشن کو، وشنو کو، برہما کو، شیو کو؟ تو ان کے نزدیک برہما جو ہے اس کو کائنات میں برتری حاصل ہے۔ ہندوازم کے مشہور فلسفہ یوگ کا بانی کون تھا؟ گوتم، مہامتی کپلا، جیمنی، اور یہ اس کے اندر صحیح جواب ہے مہامتی کپلا۔ بخشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہے؟ زرد رنگ کے۔ اب بخشو جو ہے وہ بدھ مت کے، جیسے ہمارے ہاں صوفیہ ہوتے ہیں، یہ ان کے ہاں صوفیہ ہیں، اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ان کی اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو زرد رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تالمود
کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ احکام عشرہ 10 احکام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے وہ کس صورت میں ہے؟ حدید میں ہے، بنی اسرائیل میں ہے، انعام میں ہے یا مائدہ میں ہے؟ تو وہ صورت انعام کے اندر ہے، یعنی وہ جو احکام عشرہ جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا مذہبی رہنما پوپ کس جگہ رہتا ہے؟ بالکل سمپل ہے، یہ ویٹیکن سٹی میں رہتا ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کے اندر، یہ بات بھی پہلے ہو چکی ہے۔ انسان کامل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر خالد الوی نے کی یہ کتاب ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف کتابوں کا تعارف اور بہت سارا دیگر مٹیریل بھی آپ کے سامنے پیش کروں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سابقہ پیپر ہیں ان کو بھی حل کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی، تو اس کے ساتھ آپ خود بھی بہت اچھے طریقے سے تیاری کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہوگا، اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا۔ میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالی خیر و عافیت رکھے۔